السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب ناراض ہیں۔ ابھی حالیہ دورے میں پاکستان میں بہت سے لوگوں سے ملاقات کا، بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اکثریت ناراض تھی۔ ہم لوگ ماں باپ سے ناراض ہیں، بیوی بچوں سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں، بوس سے ناراض ہیں، کولیگ سے ناراض ہیں، حکومت سے ناراض ہیں، اپنے آپ سے ناراض ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض ہیں، اسلام سے ناراض ہیں، دین سے ناراض ہیں، مسلک سے ناراض ہیں، مذہب سے ناراض ہیں۔ اور یہ ناراضگی کا جو انفینٹ لوپ ہے، جو چلتا رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا، اس کے سولوشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے باہر کیسے نکلا جائے۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ ایک شخص تھا میری زندگی میں، اس نے میرے ساتھ برا کیا۔ ذیشان بھائی 22 سال ہو گئے، اس واقعے کو میں آج تک نہیں بھلا سکا، اور وہ شخص ضرور برباد ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اور وہ صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ آباد تھے نہیں۔ تو میں نے ان سے بولا کہ جی 22 سال سے آپ اسی غم کو لیے جا رہے ہیں، تو اس کو بھول جائیے، اسے معاف کر دیجئے۔ معاف کرنے کا ظرف نہیں ہے تو بھول جائیے، بولے جو اللہ کرے گا کرے گا، میں آگے چلوں زندگی کے اندر۔ یہ ہاتھی کے پاؤں میں بندھی وہ زنجیر ہو گئی آپ کے لیے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توڑ نہیں سکتے۔ وہ شخص 22 سال پہلے بھی آپ کو نقصان پہنچا رہا تھا، وہ آج بھی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ 22 سال سے آپ کے حواس کے اوپر، ذہن و قلب کے اوپر مسلط ہے، اور آپ کو کوئی زندگی میں کام آگے نہیں بڑھنے دیتا، بیکاز آپ اس کی ناراضگی میں اپنے آپ کو گھلائے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو جلائے جا رہے ہیں۔ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بولا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، میری بہت خدمت کرتی ہے، لیکن ذیشان بھائی 3 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جو میں زندگی میں نہیں بھولوں گا۔ ہوا یہ کہ میری جاب چلی گئی، اس کے بعد جو میری بیگم نے میری بے عزتی کی ہے، میرے سالے کو بلایا ہے، میری ساس کو بتا دیا ہے، اور یہ ہوا ہے، وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ تو میں نے بولا کہ یار نہیں بھولو گے تو چھوڑ دو اس کو۔ کہ نہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، ابھی تو میری محبت بھی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے۔ تو میں کہا پھر اس بات کو بھول جاؤ، اس کو معاف کر دو، غریب کو نا، ہو گئی غلطی، کچھ بھی ہو گیا، تم سے اتنے غلط تھے وہ تھے، دوسری سائڈ کی سٹوری سنے بغیر تو کوئی بات کر نہیں سکتے۔ پہلے سمپل معاشرے میں سچ اور جھوٹ ہوتا تھا، اب معاشرے میں جھوٹ کی بھی قسمیں اور سچ کی بھی قسمیں۔ ہر سچ کا ایک الگ ورژن ہے، ایک وہ ورژن ہے جو آپ بتاتے ہیں، ایک وہ ورژن ہے جو سامنے والا بتاتا ہے، ایک وہ ورژن ہے جو آپ کے دوست اور معاشرہ بتاتا ہے، اور ایک وہ ورژن ہے جو اصلی میں سچ ہوتا ہے۔ تو سچ کشید کرنا معاشرے سے ایک عذاب بنا ہوا ہے، ناممکن کام بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو میں ان کو بولا آپ معاف کر دیجئے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو بھول جائیے۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے بولا کہ جی اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن فلاں واقعہ ہو گیا، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، تو میں اللہ سے ناراض ہوں۔ اب میں نماز پڑھ لیتا ہوں، دل نہیں چاہتا، بس پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ میری اللہ میاں سے ناراضگی چل رہی ہے۔ تو میں کہا آپ کو ناراض ہونے کے لیے کوئی نہیں ملا تھا، وہی مالک ملا تھا جو سب کچھ آپ کو دیتا ہے، جس نے اتنی سکت دی ہے کہ یہ الفاظ آپ میرے سامنے بول سکیں، اس کے باوجود بھی آپ ناراض ہیں۔ تو ہم سب کے سب ناراض ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، بہت سے بچے اپنے آپ سے ناراض ہیں، یار میں کاش یہ کر لیتا، کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا تو کیا ہوتا، میں نے خود ہی کچھ نہیں کیا۔ اب اپنے آپ کو کوسے جا رہے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کا آسان سولوشن یہ ہے کہ آج رات کو سونے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کو بولیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے میرے مالک، یا باری تعالیٰ، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہر شخص جس نے زندگی میں مجھ پہ ظلم کیا، میں نے اس کو معاف کیا۔ ہر شخص جس نے میرا دل دکھایا، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ عزت جو تو نے مجھے دے کے بھیجا تھا، یہ میرا حق تھا کہ دنیا مجھے عزت دیتی اور میں عزت سے اس معاشرے میں رہ سکتا، لیکن تو دیکھ رہا ہے اور تو جانتا ہے کہ دنیا نے کس طریقے سے اس عزت کو تار تار کیا۔ کسی کی ساس نے کچھ کہا ہوگا، کسی کی بہو نے کچھ کہا ہوگا، کسی کے بیٹے نے کچھ کہا ہوگا۔ اللہ میں یہ جو عزت ہے نا، اس کا صدقہ میں تیرے نام پر کرتا ہوں۔ ان تمام لوگوں نے جو ذلیل کر کے مجھے دکھ پہنچا کے میری عزت چھینی ہے نا، میں سب کو معاف کرتا ہوں، اس عزت کا صدقہ کرتا ہوں، تو اس صدقے کو قبول کر لے۔ میرے مالک تو گواہ رہی ہو کہ آج جب میں سوتا ہوں تو پوری دنیا میں کسی شخص کے لیے میرے دل میں ناراضگی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ سے بھی ناراض نہیں ہوں، میں لوگوں سے بھی ناراض نہیں ہوں، اور میرے مالک میں تجھ سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ جو خیر ملی صرف تجھ سے ہی ملی، اور آگے بھی
تجھ سے ہی خیر کی توقع ہے، آپ سے ہمیشہ میں نے اچھے کی توقع کی ہے۔ میرے رب، میں نے ہر ایک سے یہی سنا ہے کہ تو بخش دیتا ہے، تو مجھے بھی بخش دے۔ میں نے ہر ایک سے یہی سنا ہے کہ تو نواز دیتا ہے، تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے روز حشر کسی مسلمان کو حساب کے اندر تنگی پیش آئے کہ اس نے میرا دل دکھایا تھا۔ میرے رب، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تیرے ہی بندے ہیں۔ تجھے جو محبت ہے اپنے بندوں سے، اس محبت کے صدقے میں سب کو آج معاف کرتا ہوں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ تو میرا خیال کر، میرے دل کو آسانی دے، اس پہ سکینہ نازل کر کہ میں لگ کے ڈھنگ کے کوئی کام کر سکوں اور پرانی گزشتہ باتوں کو بھلا سکوں۔ بے شک جو انسانوں کے دل ہیں وہ تیری انگلیوں کے درمیان ہیں، تو جس طرح چاہے پھیر دے۔ میرے رب، میں نے سب کو معاف کیا، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، بس تو مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ آمین یا رب العالمین۔ جو اتنا چھوٹا سا کام ہے، دیکھیں یہ 2-3 منٹ کی دعا تھی، ملتے جلتے کوئی بھی الفاظ جو دل میں آئے نا، دعا دل سے نکلتی ہے، وہ غماز ہوتی ہے آپ کی اپنی کنڈیشن کی، اس کو نکلنے دیا کریں۔ اس وقت عربی دعا یاد نہیں آ رہی تو نہ پڑھا کریں، اردو پڑھ لیا کریں، اور جو دل میں آتا ہے وہ اپنے مالک سے کہہ دیا کریں۔ آپ یہ چھوٹا سا کام کریں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی سے ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گے نا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، وہ بھی اپنا بدلہ چھوڑ دیا کریں گے۔ اور اگر نہیں بھی چھوڑیں گے نا، وہ پھر بھی ظلم کریں گے نا اگر، تو قدرت آ کے آپ کی ضامن بن جائے گی، قدرت آ کے آپ کی وکیل بن جائے گی۔ بڑا عجیب تجربہ ہوتا ہے جب قدرت آ کے بولے کہ اس کا ضامن میں ہوں، اس کو تنگ نہ کرو، اور فرشتے اس کے لیے دعا کریں اور باقی مخلوق اس کے لیے دعا کریں۔ اور یہ مل جاتا ہے اگر آپ صرف روز مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں اور انہیں معاف کرنے کا ہنر سیکھ لیں۔ مشکل باتیں ہیں، پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا بھی نہیں یا نہیں، لیکن اگر ٹرسٹ کرتے ہیں تو میری بات مان کے یہ کام رات میں ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آپ کا دل دنیا بھر کی الجھنوں اور ناراضگیوں سے نکل کے رب سے کنیکٹ ہو سکے۔ جس دل میں اتنے زیادہ شکوے اور شکایات ہوتے ہیں نا، وہ رب تک پہنچ نہیں پاتا۔ اس کو ان تمام شکوے شکایات سے صاف کر لیں، انشاءاللہ تعالی منزل آسان ہو جائے گی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔